بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم students, I hope you all are fine. Today we are going to study emission and absorption of radiation. So first of all we will take the reference of a Leslie cube. A Leslie cube is a metal box having faces of different nature. یعنی آپ کے پاس Leslie cube ہوتا کیا ہے؟ ایک میٹل باکس ہوتا ہے جس کے ڈفرینٹ فیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک باکس ہے، اس کے ڈفرینٹ سائڈز ہیں، وہ ڈفرینٹ مٹیریل سے بنی ہوئی ہیں یا ڈفرینٹ ٹیکسچر سے اس کی سرفیسز بنی ہوئی ہیں. سو فرسٹ آف آل جو اس کی ایک سائڈ ہے وہ ایک شائنی سلور سرفیس ہے. سیکنڈ ون از ڈل بلیک سرفیس اینڈ وائٹ سرفیس اینڈ اے کلرڈ سرفیس. یعنی آپ نے ایک باکس لیا ہے، اس باکس کی آپ کے پاس جو ٹیکسچر ہیں سائڈس کے وہ ڈفرینٹ ہیں. کوئی ڈل بلیک ہے، کوئی آپ کے پاس شائنی سلورڈ ہے، کوئی آپ کے پاس وائٹ سرفیس کا ہے اور کوئی آپ کے پاس کلر سرفیس کا ہے. ان چاروں کو ڈفرینٹ لینے کا پرپس کیا تھا کہ آپ نے امیشن اینڈ ایبزارپشن آف ریڈیشن کو ایکسپلین کرنا تھا کہ اگر آپ کے پاس سرفیس کا ٹیکسچر یا سرفیس کا جو بھی آپ کے پاس اسموتھنس ہوگی، رفنس ہوگی، اس کے اوپر ایبزارپشن یا امیشن آف ریڈیشن کس حد تک ڈپینڈ کرتا ہے. تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہاٹ واٹر از فلڈ ان لیزلی کیوب. جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ لیزلی کیوب ایک میٹل باکس ہے. ٹھیک ہے، اس میٹل باکس کے اندر آپ نے ہاٹ واٹر کو فل کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے گرم پانی ڈال دینا ہے اینڈ از پلیسڈ ود ون آف اٹس فیسز ٹوورڈز اے ریڈیشن ڈیٹیکٹر. اور آپ نے جس بھی سائڈ کا آپ نے ریڈیشن ڈیٹیکٹ کرنی ہے، ویدر دا ایبزارپشن پاور از گریٹر اور ریڈیٹنگ پاور از گریٹر، تو آپ نے وہ والی جو سائڈ ہوگی لیزلی کیوب کی اس کو آپ نے ریڈیشن ڈیٹیکٹر کے سامنے رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر ہم ڈل بلیک سرفیس کو سب سے پہلے اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ڈل بلیک سرفیس کے سامنے ریڈیشن ڈیٹیکٹر کو پلیس کر دیں گے. اٹ از فاؤنڈ دیٹ بلیک ڈل سرفیس از اے گڈ ایمیٹر آف ہیٹ. اب اس نے کیا کہا کہ آپ نے جیسے ہی ڈل بلیک سرفیس کے سامنے رکھا تو ڈل بلیک کیوں آپ نے گرم پانی بھرا تھا اس کے اندر، تو آبویسلی آپ کے پاس اس کا جو ٹیمپریچر تھا لیزلی کیوب کا وہ انوائرمنٹ سے یا تو زیادہ ہوگا یا کم ہوگا. اب چونکہ گرم پانی بھرا ہے تو آبویسلی کہ لیزلی کیوب کا جو ٹیمپریچر ہوگا وہ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو آر سراؤنڈنگ سرفیسز. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ یہ سارا ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد جب ہم نے ریڈیشن ڈیٹیکٹر کو ڈل بلیک سرفیس کے سامنے رکھا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو ڈل بلیک سرفیس ہے وہ گڈ ایمیٹر آف ہیٹ ہے، یعنی اپنے اندر سے زیادہ ہیٹ کو باہر نکالتی ہے. اور ایک باڈی جتنا ہیٹ اپنے اندر سے زیادہ باہر نکالتی ہے اتنا ہی ایبزارب کرتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ڈل بلیک سرفیس جو ہوتی ہے وہ گڈ ایمیٹر بھی ہے اور گڈ ایبزاربر بھی ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آپ کے پاس ہے دا ریٹ ایٹ وچ ویریس سرفیسز ایبزارب ہیٹ آلسو ڈپینڈز اپون دا نیچر آف دوز سرفیسز. فار ایگزامپل ٹیک ٹو سرفیسز، ون از ڈل بلیک اینڈ ادر از سلور پالش سرفیس. You can see in the diagram or a figure. So other is silver polished surface with a candle at the middle of the surface. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ کو اگین کرنا ہے اور کرنا کس طریقے سے کہ آپ نے پہلے لیزلی کیوب لیا تھا، لیزلی کیوب کے آپ نے باری باری تمام فیسز چیک کیے تو ایز اے ریزلٹ کیا آیا کہ ڈل بلیک سرفیس جو تھی وہ گڈ ایمیٹر بھی تھی اور گڈ ایبزاربر بھی تھی. ٹھیک ہے، یعنی چاروں کی چاروں سرفیس میں سے جو ڈل بلیک تھی دیٹ واز گڈ ایمیٹر اینڈ آلسو گڈ ایبزاربر آف دا ریڈیشنز اور ہیٹ یو کین سے. اب نیکسٹ آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے کہ آپ نے دو سرفیسز لینی ہیں، ایک آپ کے پاس ڈل بلیک سرفیسز ہے اور دوسری آپ کے پاس وائٹ سلور سرفیس ہے. اور آپ نے کیا کر دینا ہے کہ ان کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ایک دوسرے کے آمنے سامنے کہ ان کے درمیان میں کینڈل آ سکے. اب جیسے ہی درمیان میں آپ نے کینڈل رکھی تو آپ نے کیا رزلٹ ڈیٹیکٹ کیا؟ A dull black surface is a good absorber of heat as its temperature rises rapidly. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ڈل بلیک سرفیس تھی وہ گڈ ایبزاربر آف ہیٹ تھی. پہلے ہم نے کیا ڈیٹیکٹ کیا تھا کہ وہ گڈ ایمیٹر آف ہیٹ تھی، اور میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جو باڈی گڈ ایمیٹر ہوتی ہے وہی گڈ ایبزاربر بھی ہوتی ہے. تو اس ایکسپیریمنٹ سے میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈل بلیک سرفیس تھی جیسے ہی آپ نے کینڈل رکھی اس کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ انکریز کرنا شروع ہو گیا ایز کمپیئر ٹو سلور سرفیس. تو آپ کے پاس جو اچھی ایبزاربر تھی وہ بھی کیا تھی؟ بلیک سرفیس تھی. اس کے بعد آپ پالش سرفیس جو تھی آپ کے پاس پور ایبزاربر تھی، جب وہ پور ایبزاربر ہوگی تو ایز اے ریزلٹ وہ آپ کے پاس پور ایمیٹر بھی ہوگی. ٹھیک ہے، ایک باڈی جتنی اچھی ایبزاربر ہوتی ہے ریڈیشنس کے لیے یا ہیٹ کے لیے اتنی ہی اچھی ایمیٹر بھی ہوتی ہے. ایک باڈی اپنے اندر سے اتنی زیادہ ہیٹ کو ایبزارب کرتی ہے اتنی ہی زیادہ ہیٹ کو اپنے اندر سے باہر نکال دیتی ہے.
اس کے بعد اب آپ نے اس ٹیبل کو بھی کرنا ہے، اور ٹیبل کو کرنے کے بعد آپ نے یہ نیچے والے پیراگراف میں اس کی آپ کے پاس جو کنکلوژن دی ہوئی ہے، اٹ از فاؤنڈ دیٹ دا ٹرانسفر آف ہیٹ بائی ریڈیشن از آلسو افیکٹڈ بائی دا سرفیس ایریا آف دا باڈی emitting اور absorbing heat. Larger is the area, greater will be the transfer of heat. It is due to this reason that large number of slots are made in the ریڈیٹر ٹو انکریز دیئر سرفیس ایریا. اب وہ کیا کہتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ کے پاس باڈی کی جو ایمیٹنگ پاور ہے، جو ریڈیٹنگ پاور ہے یا جو ایبزاربنگ پاور ہے، وہ باڈی کے سرفیس ایریا پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. جتنا زیادہ آپ کے پاس سرفیس ایریا ہوگا اتنی ہی زیادہ باڈی آپ کے پاس ہیٹ کو ایمٹ کرے گی یا ہیٹ کو اپنے اندر ایبزارب کرے گی. یعنی آپ کے پاس جو ریڈیشن پاور ہے یا ایبزاربنگ پاور ہے، اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ایریا آف دا باڈی. جتنا زیادہ سرفیس ایریا ہوگا کسی بھی باڈی کا اتنی ہی زیادہ وہ اپنے اندر سے ہیٹ کو ایمٹ کروا سکے گی، اپنے اندر سے ہیٹ کو ابزارب کر سکے گی. ٹھیک ہے. اب بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس جو ریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کے سرفیس ایریا کو انکریز کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ریڈیٹر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ گھروں میں یوز کرتے ہیں، جو سن لائٹ کے تھرو آپ کے پاس سولر پلیٹس وغیرہ ہوتی ہیں. دن کو وہ لائٹ ایبزارب کرتی ہیں اور رات کو وہ اپنے اندر سے لائٹ کو نکال دیتی ہیں، ایمٹ کر دیتی ہیں ایز اے ریزلٹ آف الیکٹریسٹی.